امید زیادہ نکل گیا، 20 منٹ ہو گئے اس میں۔ خیر آئیے نا آگے کلمہ شریف کی شان سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل القدر ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ جنت کی کنجی ہے۔ یعنی کلمہ جس کے دل میں ہے سمجھ لے اس کے پاس کیا ہے؟ جنت کی چابی۔ اب سنی، کسی بندے نے سوال کیا، سوال بھی دیکھو اور جواب بھی دیکھو، واہ واہ سمجھنا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب جنت کی کنجی ہی کلمہ شریف ہے تو حضرت وہاب صاحب یعنی حضرت وہاب کو فرمایا کہ اے صحابی پھر ہم کو دوسری نمازیں دوسری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہمارے ہاتھ میں چابی آ گئی کھولیں گے جنت میں سیدھے، باقی نماز روزہ زکوٰۃ حج پڑھنے کا کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ اے جواب سنو، آپ فرماتے ہیں جانتا ہے میں نے کہا جنت کی کنجی، اور اس کنجی کے اندر کیا چیز خاص ہوتی ہے؟ دندانے۔ دندانے سمجھتا ہے؟ دندانے کے بغیر وہ جنت کا تالا نہیں کھلے گا، تو جنت کا تالا کب کھلے گا؟ وہ دندانے کیا ہیں؟ جب تک وہ دندانے اس میں نہیں ہوں گے، یعنی نماز نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، وہ جنت کا دروازہ وہ تالا اس چابی سے نہیں کھلے گا۔ مانا نا جنت کی کنجی، سبحان اللہ۔ کلمہ واقعی یہ کلمہ شریف کیا شان ہے میرے دوستو بزرگوں کلمہ شریف کی۔ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابن عربی، محی الدین ابن عربی، میں پچھلے ہفتے کبھی کرا تھا 2-4 ہفتے پہلے، پوری تفصیل بتا دی۔ یہ محی الدین عربی شیخ الاکبر ہیں، یعنی اس زمانے کے پتہ نہیں کتنے سو عالم ہوں گے، بڑے بڑے اپنے زمانے کے، یہ 600 صدی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس وقت علم کا زمانہ تھا، کیسے کیسے بڑے تھے، سب نے مانا یہ ہم سب سے بڑا عالم ہے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اپنی کتاب میں لائیں ایک واقعہ، دیکھیں آپ سنیں آپ غور سے، ایک واقعہ لائیں لیکن حدیث سنیے۔ جو حدیث آپ نے کوٹ کی ہے یہ مشکات میں بھی ہے اور دیگر حدیثوں میں بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہم سنیوں کا میں عقیدہ بیان کروں، الحمدللہ ہم سنی ایسا ہی کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا سنی ہو جو بے خبر ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کا بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، مرحوم ہو جائے، مرحوم کا ذکر کیا، وہ رخصت ہو جائے اور وہ گھر والے اس کے پیچھے 1,25,000 سوا لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بے شمار حدیثیں، تو میں مستند یہ بنا رہا ہوں کہ 75,000 بھی ہے، اتھینٹیکیٹ 75 ہے، بڑے بڑے مستند علماء نے فرمایا 75,000 جو کلمہ پڑھ لیا جائے جس میت پہ، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب اٹھا لیتا ہے اس کے میت سے۔ اور دیکھیں آپ الحمدللہ سنیوں کو ہم وظیفہ ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں 40 دن تک گھروں میں کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے مہمان آتا ہے آیت تعزیت کے لیے کلمے آگے رکھ دیتے ہیں، پڑھے بھائی، تسبیح رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی رکھ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں تو بیچارہ 20 دن میں کرتا ہے، چلیں 10 دن میں تو کرتے ہی امید اور سارے بھائی 10 روز ہمارے یہاں 10 روز نہیں 3 روز جو تیجا ہوتا ہے نا، پہلا دوسرا تیسرا دن، ہمارے یہاں تو الحمدللہ تحریک ہے پورے 10 سے 40 دن تک روزانہ لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، بیٹھ جاتے ہیں عشاء کے بعد کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں، جتنا وہ پڑھیں سوالہ کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں کلمہ شریف کی شان، تو اللہ کے حبیب کی حدیث ہے نا۔ یہ ابن عربی فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث معلوم تھی۔ اب سنیں خواب، اب یہ بات، ایک بزرگ تھے شاہ صاحب کشف، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک دن رو رہے ہیں بری طرح سے، میں مسجد کے باہر یا کہیں جگہ میں نے دیکھا بہت بری طرح رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا بزرگ اللہ والا رو رہا ہے، میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے آج آپ بہت رو رہے ہیں؟ بولے کیا بتاؤں ابن عربی، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ سنیے گا اصالہ ثواب کرنے والوں خوش نصیب ہو، الحمدللہ یہ سنیوں کا عقیدہ، اصالہ ثواب کیا کرو، خود سے کرو، 10 لوگوں کو بلا کے کرو اور بڑا، 20 لوگوں کو بلا کے بڑا اور اونچا، جتنا ڈالو گے اتنا اعلیٰ اصالہ ثواب۔ ایک خود بھی کر سکتے ہو، فیملی بھی کر سکتی ہے، 3 آدمی بھی کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے نا ثواب جیت پہ۔ تو وہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو میں نے دیکھا کشف سے، صاحب کشف ولی تھے نا اللہ کے پیارے بزرگ، اتنا عذاب ہو رہا ہے میری والدہ پہ اور میں دیکھ نہیں پایا، میں رو رہا ہوں، کیا کیا ہے میری والدہ نے ایسا کام کہ اس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ابن عربی فرماتے ہیں میں نے کہا
یا اللہ میں نے 75,000 کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں 75,000 کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو کہنے کے لیے حضرت میں آپ کی والدہ کو میرا کلمہ طیبہ اللہ کے وسیلے سے، اللہ کی عطا سے اور بزرگوں کے وسیلے سے ایصال کرتا ہوں تمہاری والدہ کو. بولے یہ کہہ کے میں چلا آیا. کچھ دن بعد پھر ملے، مسکرا رہے تھے کہ ابن عربی تو نے تو کمال کر دیا. بولے کیا ہوا؟ خدا کی قسم اب میں نے دیکھا تو میری ماں بڑی خوش ہے، بڑی خوش ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے بخش دیا. بتایا نہیں کیوں، بس اللہ نے بخش دیا. تب میں نے کہا دیکھا کلمہ شریف فریب کو ایصال کیا، دیکھا آپ نے، یہ سمجھے آپ کہ کلمہ شریف کی کیا برکت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کوئی ایسا نہیں. اب آپ کہتے ہو کہ جناب شاہ صاحب تو 3 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کلمہ شریف باواز بلند. ابے تم کیا جانو بھائی کلمے کی بات کیا ہے. سنو گے کلمے کی شان، سنو گے کہو سبحان اللہ. سناؤں؟ چلو ٹھہرو، پہلے میں یہ سناتا ہوں تمہیں ایک بات. آیت کی تفسیر کر لیں پہلے. میں نے آیت پڑھی نا، وہ بھی دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ ابراہیم اور 24ویں آیات کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. کلمۃ طیبہ سمجھ گئے؟ یہ تو فرمایا کمثلہ کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایسا خوبصورت کشجرۃ طیبہ، ایسا خوشبودار درخت، ایسا پھلدار درخت جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں. کلمہ پڑھنے والے کی شان بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ فرما رہے ہیں مفسرین نے لکھا یہ کون سا درخت ہے؟ سارے پھل 2 دن میں سڑ جاتے ہیں، 1 ہفتہ رکھو باہر. اب تو فریج ہے نا آرٹیفیشل، پھر بھی خراب ہو ہی جاتے. تو لیکن کون سا ایسا پھل ہے جو عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے، عرصہ دراز تک خوشبو دیتا ہے؟ وہ پھل کھجور کا درخت ہے. کھجور شفا بھی ہے. کیا خوشبو ہے کھجور میں. آؤ نا اجوا کو دیکھ لو نا، کلمی کو دیکھ لو نا، ایسی ایسی کھجور لاتے ہو مدینے پاک سے. اور کیا ہے وہ پورا سال خراب نہیں ہوتی. دیکھا نا کھجور لا کے رکھ دیتے ہو نا، 1 سال بعد بھی نکالو گے نا، کھجور ویسی کی ویسی ہوتی ہے. تو یہ پھل انہوں نے مثال دی کہ یہ کھجور کے پھل ہو. لیکن مثال اللہ نے جو دی ہے نا وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے، کہ جو کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے نا، پھر اس کے دل میں تر و تازگی کیسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. ساری زندگی سننا توجہ سے، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. آخری عمر مرتے دم تک یہ نہیں کہتا کہ میں نے آج راضی کر لیا اللہ کو، ٹھیک ہے اب کیا راضی کرنا ہے نا. نہیں بولو میں بھی پکڑتا ہوں تمہیں. جناب جمعے کی نماز تو میں پڑھتا ہوں، اللہ کو راضی کر لیا. ہاں بھائی تو نے اللہ کو راضی کر لیا بھائی، ویری گڈ. اللہ کہتا ہے یہ ہے راضی کرنے والے. یہ دیکھو کلمے، یہ کلمہ پڑھ کے یہ وہ شجر ہو سکتے ہیں خوشبودار؟ نہیں. تم کو جمعہ پڑھا، باقی جو 7-6 دن کی نمازیں، 5 وقت کی فرض نمازیں وہ کہاں گئی؟ ارے یار جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، آتا ہوں یار. وہ بھی احسان کرتے ہیں، آتے ہو کہ پوچھ لو کسی سے تو بھائی جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں نا بھائی. اب یہ اتنی بھی توفیق ہم کو مل جاتی ہے، تمہیں کیا پتا کیا معاملات ہیں، کیا کرتا ہے بھائی دنیا میں. سارے معاملات ٹی وی دیکھتا ہے 2 گھنٹے، وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی میری معاملات میں. لیکن نماز کے لیے 5 وقت فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں ہے. تو یہ کائے کی ایمان کی تازگی ہوئی؟ یہ کون سا درخت ہے؟ یہ وہ درخت تو نہیں جو اللہ بتا رہا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. وہ درخت بنو کہ آخر دم تک اللہ کو، مرتے دم تک یہ راضی کرو اللہ کو نافرمانی میری طرف سے نہ ہو جائے، کوئی نماز نہ چھوٹ جائے، کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، کوئی زکوٰۃ میں غلطی نہ ہو جائے، نہ حج میرے پر فرض ہے تو میں وہ کروں. تو یہ ہے میرے دوستو ایمان کی علامت. ہم کیا پھر وہ جمعہ پڑھ کے جمعے میں وہ تو دنیا عالم میں ایسا نہیں کہ اعتراض کہ میں اپنے سینٹر پہ کر رہا ہوں. کسی دنیا کی مسجد میں چلے جاؤ، تم کو پوری مسجد بھرتی ہوئی نظر آئے گی جمعے کے دن. فرض نمازوں میں 10 بھی نہیں ہوں گے، 15 بھی نہیں ہوں گے، ہے نا. تو یہ تو بھیانک معاملہ ہے نا. تو یہ ایمان کو تر و تازہ رکھو، کلمے کی لاج رکھو. کلمہ پڑھا یار، کلمہ پڑھنے والے کی مثال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واہ واہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے ایمان کی طرف آ گیا، اب اس